بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کو تکلیف پہنچانے، پھر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام کرنے کا واقعہ، اور شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محصور کر دیے جانے، قید کر دیے جانے اور حبشہ کے جانب ہجرت کے متعلق پڑھیں گے۔ محترم سامعین، قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت پریشان تھے۔ ان کو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آپ کے کیا ایسی باتیں بیان کرے جس سے لوگ آپ سے بدگمان ہو جائے اور آپ کے پاس آنے سے باز آ جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ کس طرح قافلے جو دور اور قریب سے آتے ہیں، آپ اور آپ کا پیغام سنتے ہیں، انہیں آپ سے دور رکھا جائے۔ وہ سب مل کر ولید بن مغیرہ کے پاس، جو ان سب میں سب سے زیادہ بڑی عمر والا تھا اور حج کا موسم آ چکا تھا، پہنچے اور ان سے مشورہ چاہا۔ انہوں نے کہا کہ اے قریش کی جماعت، حج کا موسم آ چکا ہے۔ اس موسم میں عرب کے مختلف وفود آئیں گے، قافلے آئیں گے۔ ان سب کے کان میں یہ بات پڑ چکی ہے، اس لیے ان صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی متفقہ بات اور کوئی ایسا سیاست اختیار طے کر لو جس سے ایک دوسرے کی تکذیب نہ ہو اور سب ایک ہی بات کہے۔ بہت دیر تک اس مسئلے میں غور و خوض ہوتا رہا اور مختلف باتیں سامنے آئی، مختلف تجویزیں سامنے آئی، لیکن ولید کو کسی بات پر اطمینان نہ ہوا۔ کہ کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ محمد پاگل ہے، نعوذ باللہ، کسی نے کہا کہ ایسا ہے ویسا ہے، لیکن ولید نے ان کی ساری تجویزوں کو ناقص ٹھہرا دیا۔ اب انہوں نے خود اس کی رائے پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ میری رائے میں سب سے زیادہ دل لگنے والی بات یہ ہے کہ سب مل کر یہ کہو کہ وہ جادوگر ہے، جادو کرنے آیا ہے، اور وہ اپنے جادو سے بیٹے، باپ، بھائی، میاں بیوی اور خاندان والوں میں جدائی کر دیتا ہے۔ جب یہ پیغام لے کر وہاں سے واپس ہوئے، جب حج کا موسم آغاز ہوا اور قافلوں کی آمد شروع ہوئی، تو یہ سب مختلف گزرگاہوں، عام راستوں، چوراہوں، شاہراہوں پر بیٹھ گئے۔ جو بھی گزرتا وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے اور یہ سب باتیں طے کی گئی اسے دہراتے۔ یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کا الٹا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں معلوم تھا انہیں بھی معلوم ہو جاتا۔ اور دوسری ہے کہ انسان ضدی ہے کہ جس کام سے اسے روکا جاتا ہے وہ کام ضرور کرتا ہے۔ تو اس لیے کفار مکہ کو، کفار عرب کو روکا جا رہا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جا رہے تھے۔ جنہیں معلوم نہیں تھا انہیں اس اعلان کے اور راستوں پر کہنوں کی وجہ سے بھی معلوم ہو جاتا تھا۔ اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچانے میں سنگدلی و بے رحمی کی انتہا کر دی تھی۔ مختلف طریقے سے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچائی، نہ قرابت اور رشتہ داری کا پاس کیا، نہ انسانیت کا لحاظ کیا۔ ایک دن ابو جہل صفا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا اور تکلیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تیر کمان لگائے ہوئے شکار سے واپس ہو رہے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بہادر و حوصلہ مند نوجوانوں میں سمجھے جاتے تھے۔ ان کو عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے یہ سب ماجرا بتایا۔ وہ غصے میں اسی وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ابو جہل اپنے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے اور حضرت حمزہ اس کے قریب گئے اور بالکل سر کے اوپر کھڑے ہو کر یہی کمان اس کے سر پر ماری اور اس کو سخت زخمی کر دیا، اور کہا کہ تمہاری یہ جرأت کہ تم ان کو برا بھلا کہو اور گالی دو، حالانکہ میں ان کے دین پر ہوں اور جو وہ کہتے ہیں میں وہی کہتا ہوں۔ ابو جہل خاموش رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے اور قریش کو ان کی شجاعت، رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے اس بات سے سخت ضرب پہنچی۔
جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں اور ایمان لانے والوں کی تعداد روز بڑھ رہی ہے تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کے ذریعے مفاہمت کی شکل پیدا کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے مسلمانوں کو اور سخت تکلیف دینا شروع کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اصحاب اور رفقا کو سخت آزمائش و مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ ان کی حفاظت و مدافعت پر قادر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے کہا اگر تم لوگ حبشہ کی طرف نکل جاؤ تو اچھا ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی وجہ سے دوسروں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نجات اور کشادگی کا کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جس میں حضرت عثمان بن مظعون، عثمان بن عفان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ یہ 10 آدمی تھے، انہوں نے اپنا امیر عثمان بن مظعون کو مقرر کیا تھا، اور اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی جس میں جعفر بن ابی طالب نے ہجرت کی، اور بہت سے مسلمان ایک کے بعد دیگر وہاں پہنچے۔ ان میں کچھ لوگ تنہا تھے، کچھ اہل وعیال کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں کی جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی کل تعداد 83 بتائی گئی ہے۔ ہجرت حبشہ کا واحد محرک اور وہ ایک سبب قریش مکہ کی ادارہ ثانی سے نجات نہ تھی، بلکہ اسلام کی دعوت اور حق کو پھیلانا، حق کی اشاعت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو کم کرنا بھی تھا۔ مہاجرین کی فہرست کے ظاہرے سے اس دائرے کی وسعت و تنوع کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں تمام طبقات کی نمائندگی امیر و فقیر بھی نظر آتے ہیں، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورتیں بھی۔ ان کی اکثریت کا تعلق مکہ کے قدیم خاندانوں سے تھا، جس سے دعوت اسلامی کی زبردست تاثیر اور اس کی قوت و وسعت کا پتہ چلتا تھا۔ اور قریش نے دیکھا کہ مسلمان وہاں پر چکے ہیں اور آرام و سکون سے رہ رہے ہیں، تو انہوں نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص بن وائل کو وہاں بھیجا۔ ان کے ساتھ نجاشی اور اس کے جو سردار ہے اور سپہ سالار ہے، ان کے لیے بہت سے تحائف اور ہدیہ بھی بھیجے جو مکے کی خاص سوغات سمجھے جاتے تھے۔ یہ دونوں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اس کے سپہ سالاروں اور سرداروں کی طرح تحفے دے کر گفٹ دے کر وہ پہلے ہی ہموار کر چکے تھے، یعنی بادشاہ سے پہلے انہوں نے سپہ سالاروں اور سرداروں کو گفٹ دے دیا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں دونوں نمائندوں نے اپنی گفتگو اس طرح شروع کی: بادشاہ معظم کے ملک میں ہمارے یہاں کے کچھ بیوقوف لڑکوں نے آ کر پناہ لی ہے، جنہوں نے اپنا دین بھی چھوڑا ہے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس کو نہ ہم پہچانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں آپ کے پاس ان کی قوم کے کچھ سربراہ ذمہ دار لوگوں نے، جو ان کے باپ، دادا، چچا، قریبی عزیز ہوتے ہیں، بھیجا ہے تاکہ آپ ان لڑکوں کو واپس کر دیں، اس لیے کہ یہ ان معاملات میں زیادہ واقف اور ان سے زیادہ قریب ہے۔ بادشاہ کے سردار جو بادشاہ کے ارد گرد تھے ایک زبان ہو کر بولے: یہ دونوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ان کو ان کے سپرد کر دیں۔ نجاشی کو اس پر بہت غصہ آیا، اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ پسند نہیں کیا کہ جو اس کی پناہ لینے آئے ان کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پادریوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے کہا کہ وہ دین کیا ہے جس کے لیے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا؟ اس کو ترک کرنے کے بعد نہ میرے دین کو قبول کیا، نہ کسی اور معروف دین و مذہب کو قبول اختیار کیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حسب ذیل تقریر کی۔ بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے چند کلمات کہے کہ جو کلمات یہ ہے کہ اے بادشاہ، ہم ایک جہالت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائی اور برائیوں میں
اور گناہوں میں آلودہ تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو پھاڑ کھاتا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے خاندان، نسب و حسب سے، جس کی سچائی اور امانتداری، عفت اور پاک دامنی سے ہم پہلے ہی سے واقف تھے، انہوں نے ہم کو یہ دعوت دی، ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا جن بتوں اور پتھروں کو پوجتے ہیں اس کو بالکل چھوڑ دے، ان سے قطع تعلق کر لے۔ انہوں نے ہم کو سچ بولنے، امانت داری، رشتہ داری کا خیال کرنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، ناجائز و حرام باتوں اور ناحق خون سے پرہیز کرنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں، جھوٹ، فریب، یتیموں کا مال کھانے، پاک دامن و پاک باز عورتوں پر الزام لگانے سے منع کیا۔ انہوں نے ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ انہوں نے ہم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس طرح اور ارکان اسلام بیان کیے۔ ہم نے ان کے تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو طریقہ اور تعلیم وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کی پیروی کی۔ صرف اللہ ایک ہے، عبادت اسی کی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ جو انہوں نے حرام کیا اس کو حرام مانا، جو انہوں نے حلال کیا ہم نے اس کو حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ انہوں نے ہم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور ہم کو دین سے پھیرنے کے لیے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، اور اس کی کوشش کی کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم پھر بتوں کی عبادت اختیار کریں، اور جن گناہوں اور جن جرائموں کو پہلے ہم جائز سمجھتے تھے پھر جائز اور حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زبردستی کی، ہم پر ظلم کیا، ہمارا جینا دوبھر کر دیا، ہمارے دین کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے، اور اس کے لیے آپ ہی کا انتخاب کیا، آپ کے جوار اور پناہ کی خواہش کی۔ اے بادشاہ، ہم یہ امید لے کر آئے ہیں کہ ہم پر کوئی ظلم نہ کیجیے۔ نجاشی نے پوری تقریر سکون و وقار سے سنی اور کہا کہ تمہارے نبی اللہ کے پاس سے جو کچھ لائے ہیں اس کی کوئی چیز بیان کرو۔ حضرت جعفر نے کہا کہ نجاشی نے کہا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر تلاوت کی تو نجاشی رو پڑا، اس کے آنسوں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی، اس کے دربار کے پادریوں پر بھی گرا طاری ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے مذہبی صحیفے آنسوں سے بھگ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ کے شام میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تقریر اور اسلام کی دعوت اور ان کی حکمت اور موقع و محل کی رعایت اور نفسانیت انسانی کی واقعیت کا دل آویز نمونہ ہے۔ اس سے لفظی بلاغت کہیں زیادہ عقلی بلاغت کا اظہار ہوتا ہے، جس کی ہدایت ربانی اور تائید غیبی کے سوا کوئی توجہ نہیں کی جا سکتی۔ اسی کے ساتھ اس سے حضرت جعفر کی سلامتی اعتبار اور دور اندیشی کا پتہ بھی چلتا ہے، جس میں بنو ہاشم، قریش اور قریش تمام قبائل عرب پر فائق تھے۔ اس موقع پر حضرت جعفر نے اپنی تقریر کو عرب جاہلیت کی صورتحال پیش کرتے ہوئے یہ بتانے تک محدود رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو طرف بلایا اور دین حق کی دعوت دی، مکارم اخلاق کی دعوت دی۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے ان کی زندگیوں میں انقلاب عظیم برپا کیا۔ یہ صورتحال ایسی وضاحت و مصوری سے ہے جو آپ بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بیان کرنے کی صداقت میں شبہ کی گنجائش نہیں۔ حکیمانہ دعوت و بیان و حقیقت کا ایک اسلوب ہے۔ نجاشی نے کہا کہ بلا شبہ یہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے انہی نور کی ایک کرنی ہے۔ پھر وہ قریش کے دونوں قاصدوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہیں کرنے والا ہوں۔ اس موقع پر عمر نے اپنے ترکش کا آخری تیر چلایا اور ایک زہر میں بجھا ہوا تیر انہوں نے پھینکا۔ بادشاہ سلامت، یہ لوگ ہر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا زبان سے نکالنا بھی مشکل ہے۔ نجاشی نے پوچھا کہ تم ہم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے کہا
کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے اور اس کی روح اور کلیمہ ہے۔ اس نے کنواری اور پاک باز مریم سے پر القاء کیا۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے بیان کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس نے مسلمانوں کو بہت اعزاز و اکرام سے رخصت کیا، ان کو امان دی۔ قریش کے دونوں قاصدوں کو ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے اور مسلمانوں نے بہت اچھے گھر اور اچھے پڑوس میں عزت پائی۔ سن ہجری 5 میں حفصہ کی جانب ہجرت ہوئی۔ جعفر بن ابی طالب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سن ہجری 7 تک حبشہ رہے اور غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس طرح تقریباً 15 سال حبشہ میں رہے اور ایک طویل مدت ہوتی ہے جس میں ہر جعفر نے دعوت اسلامی کے سلسلے میں ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نصرت و حمایت کا غیبی سامان دیا۔ حضرت عمر قبیلہ قریش کے ایک معزز آدمی تھے۔ وہ بارعب اور پرجلال اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی خواہش اور آرزو تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی دعا فرماتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا ایک لمبا طویل واقعہ ہے جسے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مستقل سیرت میں بیان کریں گے۔ اب یہ سمجھو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے چلے تھے، لیکن راستے میں ایک صحابی نے آپ کا رخ آپ کے بہن اور بہن بھائی کے گھر کے قریب کر دیا اور بہن بھائی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں مارا۔ پھر مارنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے اپنے مسلمان ہونے کا کھل کر اعلان کیا۔ یہ قریش میں فوراً افواہ پھیل گئی۔ وہ حضرت عمر سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور عمر بھی پوری طرح مقابلے پر آ گئے اور آخرکار مخالفین اور دشمن اسلام شکستہ و نامراد ہو کر اور ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اسلام قبائل عرب میں تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا تو قریش کو بڑی فکر ہوئی۔ انہوں نے ایک مشاورتی اجتماع کیا اور ایک مشورے کی میٹنگ کی اور اس میں بات طے کی کہ ایسا معاہدہ تحریر کیا جائے جس کے ذریعے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اس کا پابند کر دیا جائے کہ وہ کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتے، نہ ان سے کوئی شادی کرنے کے مجاز ہوں گے، نہ ان کی لڑکی سے کوئی شادی کرے گا، نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت کی جائیں گی اور نہ چیز ان سے کوئی خریدیں گی۔ اس میٹنگ کے بعد انہوں نے اس دفعات کو ایک تحریر کی شکل میں قلم بند کیا۔ پھر سب نے ایک عہد نامہ اور میثاق کی حیثیت سے اس کو باضابطہ طور پر منظور اور واجب العمل قرار دیا اور مزید توثیق کے لیے یہ معاہدہ کعبے کے اندر آویزاں کر دیا، لٹکا دیا۔ جب قریش نے ایسا معاملہ کیا تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ابو طالب کے ساتھ ہو گئے، چاہے اس میں مسلمان ہو یا کافر، دونوں اس کے اندر ساتھ ہو گئے۔ مسلمان تو ایمان کی وجہ سے اور کافر جو ہے تو خاندانی عصبیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب وادی ابی طالب کی وادی اور گھاٹی کے اندر قید ہو گئے، محصور ہو گئے۔ یہ سن ہجری 7 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سن نبوی 7 کا واقعہ ہے، جس میں ابو لہب عبد المطلب شامل نہ تھا۔ وہ قریش کا ہم نوا تھا۔ بنو ہاشم کے عرصے تک اسی طرح محصور رہے۔ اس محاصرے نے اتنا طول کھینچا، اتنا لمبا ہوا کہ ببول کے پتے کھا کر زندگی گزارنے کی نوبت آئی۔ ان کے بچے بھوک سے روتے اور بلبلاتے، ان کے رونے کی آواز دور تک جاتی۔ قریش تاجروں کو بھی ان کے خلاف بھڑکاتے، چنانچہ ان تاجروں نے چیزوں کی قیمت اتنی زیادہ کر دی کہ وہ یہ سامان خرید ہی نہ سکے۔ 3 سال اس حالت میں گزرے۔ اس زمانے میں خفیہ طریقے سے کچھ ضروریات کی زندگی ان کے پاس پہنچتی تھی اور قریش کے لوگ جو ان کے ساتھ سلوک اور رحمی کا معاملہ کرنا پسند کرتے تھے، وہ ان کی اس طرح در پہ مدد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال میں اپنی قوم اور تبلیغ کا اور دعوت کا فریضہ دن و رات خفیہ و علانیہ ہر طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور بنو ہاشم صبر اور امید کے اجر کے ساتھ ان تمام تعلقات کو برداشت کرتے ہیں۔
اسی دوران قریش کے کچھ باضمیر اور باعالی حوصلہ اشخاص کے لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ محاصرہ ختم کر دیا جانا چاہیے، کہ محاصرہ یہ غیر شرعی ہے اور صحیح نہیں ہے، رحم دلی کے انسانیت کے خلاف ہے۔ تو انہیں اس معاہدے کو ختم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس خلاف ایک انسانیت فعل قرار دیا۔ ہشام حسن سلوک اور صلح رحمی کرنے والے شخص تھے، اپنی قوم میں ان کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا تھا، عالی ظرف محسوس ہوئے، لہذا رابطہ قائم کیا اور ان کی شرافت اور انسانیت اور غیرت کو دلائی اور اس پر آمادہ کیا کہ اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ 5 لوگ تھے اور ان سب نے اس کو کل عدم قرار دینے پر اکتفا کر دیا۔ دوسرے دن جب قریش کی محفل آراستہ ہوئی تو اسی محفل میں زہیب بن ابو امیہ، جن کی ماں عاتکہ بنت عبد المطلب تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، لوگ سامنے آئے اور کہنے لگے، اے مکہ والو، ہم مزے سے کھائے پیے اور بنو ہاشم دانے دانے کو ترسے، جہاں بلب ہو ان کے ساتھ خرید و فروخت تک بند ہو جائے۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس ظالمانہ معاہدے کو پردہ نہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر ابو جہل نے مداخلت کرنا چاہی لیکن اس کا کچھ حل نہ ہوا۔ مطعم بن عدی اس معاہدے کو پھاڑنے کی غرض اس کی طرف بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہ خبر دی کہ معاہدہ جو لکھا گیا تھا اس میں اللہم بسمک کے علاوہ تمام الفاظ نمک نے چاٹ لیے ہیں۔ تب طالب قریش کی محفل کے آس میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے متعلق کہے تو بات سچ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی ابو طالب کو اطلاع پہلے فرما چکے ہیں۔ بہرحال اس معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا وہ سب مٹ چکا تھا۔ تو ہم نے آج کے سبق میں حضرت عمر فاروق، حضرت حمزہ اور ہم نے حبشہ کی جانب ہجرت کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل سن نبوی 5 یعنی 90 کے 10ویں سال، سن نبوی 10 یعنی 90 کے 10ویں سال کے متعلق پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے اور ان کے متعلق اور جو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ان کے متعلق پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔